نقطۂ انحراف تھا کہ اب ہم دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اگرچہ وہ صحابی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ یہی وہ نقطۂ انحراف تھا جس کے اوپر امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی، اس لیے کہ انہوں نے اس مقصد کو اپنی جانوں سے عزیز تر رکھا۔ اور اسی کے اندر ہمارے لیے یہ پیغام اور یہ سبق ہے کہ جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی، ہم بھی اس مقصد کے لیے اس کو عزیز تر رکھیں۔ بہت سے لوگ زبان سے تو کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے ان کی عقیدت ہے اور ان کی شہادت کے اوپر وہ رنجیدہ ہے، اور جو ان کے اوپر ظلم ستم ہوا اس کے اوپر وہ خفا ہیں، لیکن بظاہر تو زبان سے وہ کہتے ہیں کہ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی کاز اور ان کے مقصد سے محبت رکھتے ہیں، لیکن حقیقی طور پر وہ جس مقصد کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے قربانیاں دی وہ اس کے خلاف کام کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ انحراف کیا تھا؟ وہ خلافت کی جگہ بادشاہی، انسانی بادشاہت کا نظام کی ترویج کا آغاز تھا۔ وہ تو یہی وہ چیز تھی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے جس طریقے سے ایک ٹرین اپنا رخ جب چینج کر رہی ہو، تبدیل کر رہی ہو، تو دور جا کر وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ سکتا ہے، یہی وہ نقطہ انحراف تھا۔ اور خلافت سے، اسلامی خلافت سے وہ انسانی بادشاہت کا آغاز تھا، جس کو روکنے کے لیے امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ اس کو روکے رکھے اور اس کا رخ تبدیل نہ ہونے پائے۔ اور ان کو امام حسین رضی اللہ عنہ کو اس بات کا ادراک تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، لیکن انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اس عظیم مقصد کے لیے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال اور دوست و احباب کی قربانیاں اور ان کو کٹوا تک ڈالا۔ یہ انسانی بادشاہت کا جب یہ آغاز ہوا تو ظاہری بات ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر قرآن نے سورہ آل عمران کے اندر امت مسلمہ کا مقصد وجود یہی بیان فرمایا۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آپ بہترین امت ہو، آپ لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، آپ نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن انسانی بادشاہت کے آغاز کے ساتھ ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے اور اسلام کی طرف سے مومن کے اوپر ایک ذمہ داری تھی کہ وہ اس کا نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے، اس کا تعطل ہو گیا۔ اور تعطل کس طرح؟ یہ بتدریج ہوتا گیا کہ جب بھی بادشاہی حکومت آتی ہے اور خلافت نہیں ہوتی تو ہوتا کیا ہے کہ وہاں پر بادشاہوں کے ان کا الگ مزاج ہوتا ہے، اور اسلامی خلافت اور اسلامی دستور کا ایک اپنا الگ مزاج اور اس کا ایک الگ مزاج ہے۔ اسلامی خلافت کے اندر یہ ہے کہ نیکیاں پلتی پولتی ہیں اور برائیاں گھٹتی چلی جاتی ہیں، جبکہ انسانی بادشاہی نظام میں ان کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ وہ علاقوں کو فتح کرے، وہ جو ان کی جی میں آئے وہ کریں، اور لوگ ان کے قصیدے پڑھے اور ان کے لوگ تعریف خواہ ہوں، اور کوئی وہ برداشت نہیں کر پاتے کہ کوئی ان کو روکے ٹوکے، اور اگر کسی نے روکنے ٹوکنے کی کوشش کی ہے تو ان کو بدترین سزاؤں کا موجب ٹھہرایا گیا ہے۔ تو یہی جب انسانی بادشاہت کا آغاز ہوا اور امام حسین رضی اللہ عنہ اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہیں سے اگر یہ اسلامی خلافت ختم ہوتی ہے اور اس کی جگہ انسانی بادشاہی نظام آتا ہے تو جا کر وہ کہاں پر اس کا نقطۂ انجام کہاں پر جا کر رکے گا۔ یہی وہ چیز تھی کہ وہ اس کو دیکھ رہے تھے اور اس کو انہوں نے روکنے کی کوشش کی۔ تو بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعد کے ادوار میں اگرچہ یہ صرف ایک آدمی کی برسر اقتدار آنے کی بات نہیں تھی،
کہ یزید کو ولی عہد بنایا گیا اور بعد میں اقتدار ان کے حوالے کیا گیا، یہ صرف ایک آدمی کی حکومت اور نظام اس کے حوالے کرنے کی بات نہیں تھی، بلکہ یہ ایک پورے نظام کی تبدیلی کی وہ نقطۂ آغاز اور نقطۂ انحراف تھا اسلامی خلافت کی اور اسلامی دستور کی اصولوں سے۔ تو سب سے پہلے اس کے اندر جو بات آتی ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعطل ہے۔ اسلامی دستور کی جو بنیاد ہے وہ 7 اصول کے اوپر وہ مبنی ہے۔ نمبر 1، اس کے اندر آزادانہ انتخاب ہوتا ہے، یعنی جو بھی خلیفہ منتخب ہوتا ہے، آپ دیکھیں کہ جتنے بھی خلفائے راشدین آئے وہ آزادانہ انتخاب سے آئے، جبکہ بادشاہی نظام میں اور انسانی بادشاہی نظام میں جو طاقتور ہوتا ہے وہ اقتدار اور حکومت کو حاصل کر لیتا ہے، جبکہ اسلامی خلافت کے نظام میں جو بھی خلیفہ ہوتا ہے وہ آزادانہ انتخاب، کوئی دونس، زبردستی اور لوگوں سے طاقت کے ذریعے سے انتخاب نہیں کرایا جاتا، بلکہ آزادانہ ان کا انتخاب ہوتا ہے، اور آزادانہ انتخاب ہی سے کوئی خلیفہ منتخب ہو سکتا ہے۔ اور اگر عوام نہ چاہیں کہ لوگوں کا اس کے اوپر اعتماد نہ ہو تو وہ خلافت سے اسی وقت اتر بھی سکتا ہے اور ختم بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ اسلامی دستور کی جو بنیادی 7 اصول ہے اس میں پہلا اصول وہ آزادانہ انتخاب کا تھا، اور امام حسین رضی اللہ عنہ دیکھ رہے تھے کہ جو موروثیت کا جو نظام ہونے جا رہا ہے، جو انسانی بادشاہی نظام جو ابھی آنا چاہ رہی ہے، اس کے اندر آزادانہ انتخاب نہیں ہوگا، بلکہ طاقت اور تلوار اور دونس کے ذریعے سے لوگوں کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ ان کا انتخاب کرائے، اور اگر کوئی انتخاب نہ بھی کرا دے تو ان کے منتخب نہ کرنے سے اس کی بادشاہت اور اس کی حکومت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ اس کے محتاجی نہیں ہے، وہ تو طاقت کے بل بوتے کے اوپر آتے ہیں۔ دوسرا جو نقطہ ہے اور دوسرا جو اصول ہے اسلامی دستور کا وہ شروعیت ہے۔ ہم دیکھیں تو خلفائے راشدین نے سب سے بہترین لوگوں کو منتخب کیا اپنی شورا کے لیے، جو تقوی، علم، فہم اور اخلاص میں سب سے ممتاز تھے۔ اگرچہ خلفائے راشدین نے جن لوگوں کو اپنی شورا کے لیے منتخب کیا ان کا تو باقاعدہ انتخاب نہیں کرایا گیا، لیکن تمام خلفائے راشدین نے ان کو اس لیے منتخب نہیں کیا کہ یہ ہمارے ہاں میں لائیں گے اور ہمیں روکیں گے اور ٹوکیں گے، نہیں، بلکہ انہوں نے اخلاص کی بنیاد پر سب سے متقی، سب سے پرہیزگار، سب سے علم و فہم میں بڑھے ہوئے لوگوں کو انہوں نے اپنی شورا کے اندر منتخب کیا۔ اور جو بادشاہی نظام ہے اس کے اندر شروعیت کا جو نظام ہے وہ وہی لوگ ان کے شورا کے اندر آ سکتے ہیں جو ان کی ہاں میں لائیں، جو ان کو روکے ٹوکے نہیں، اور جو ان کو روکے ٹوکے نہیں، اور جو ان کے ہاں میں لائے اور ان کے ہر اچھی اور بری کی تعریف کرے۔ تو جو شرعیت کا نظام یہ ایک دوسرا اصول تھا اسلامی دستور کے 7 اصول میں سے۔ تیسرا جو اصول تھا وہ اظہار رائے کی آزادی۔ اسلامی خلافت میں ہر ایک آدمی کو اپنی اظہار رائے کی آزادی تھی، اور قرآن نے نہ صرف اس کو لازم کیا ہے بلکہ فرض کر رکھا ہے کہ ہر ایک مسلمان کے اوپر یہ لازم ہے کہ اگر وہ کوئی برائی دیکھے تو اس کو روکے اور نیکی کا حکم کرے۔ اور ہم نے دیکھا کہ خلفائے راشدین کے دور میں کوئی بھی آدمی اٹھ کر خلیفہ وقت کو پوچھ سکتا تھا کہ آپ نے جو کرتا بنایا ہوا ہے تو جو ہم کو ایک کرتا ملا ہے تو آپ ایک کرتے سے قمیص نہیں بن سکتی، آپ کا کرتا کس طریقے سے بن گیا ہے؟ اور خلیفہ وقت اس کا مجاز تھا اور اس کا ضروری تھا کہ وہ اس کو جواب دے اور لوگوں کو مطمئن کرے۔ لیکن جب اس اصول کو ختم کر دیا گیا، اسلامی دستور کی اس اصول کو، تو کسی کو اظہار آزادی کی رائے کی آزادی نہیں تھی۔ جو کوئی اپنی ضمیر سے مجبور ہوتا اور اپنا اظہار کرتا تو اس کا بھگتنا پڑتا، وہ قتل ہونے کے لیے، قید و بند اور ظلم برداشت کرنے کے لیے اس کو تیار رہنا تھا۔ اور ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو
جو اسلام کی ترویج اور اشاعت کر رہے تھے ان کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی، اس لیے کہ ان کو اظہار کی آزادی نہیں تھی۔ چوتھا جو اسلامی دستور کا اصول ہے کہ وہ اللہ اور خلق خدا کے سامنے جواب دہی۔ اگر ہم دیکھیں تو خلفائے راشدین نے وہ اللہ کے آگے اور اللہ کے حضور پیش ہونے اور اللہ کے حضور جواب دہی کے لیے وہ ہر وقت بے چین رہا کرتے تھے۔ ان کو احساس تھا کہ ایک دن اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور جہاں تک بات ہے خلق خدا کے سامنے کی تو وہ ہر وقت لوگوں کے درمیان موجود تھے، مسجدوں میں 5 وقتہ لوگوں کے سامنے وہ حاضر تھے، اور کوئی ان کو روک ٹوک لوگوں کو نہیں تھی کہ جا کر ان سے سوال کرے اور ان کو پوچھے۔ یہی وہ چیز تھی کہ ان کو احساس دلاتی تھی۔ اور ایک بوڑھیا اٹھتی ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہیں کہ اللہ نے تو ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مہر لیں، تو عمر کون ہوتا ہے کہ مہر میں کمی کرنے والے؟ تو یہ وہ اظہار عوام کے سامنے وہ جواب دہ تھے اور اللہ کے سامنے وہ جواب دہ تھے۔ لیکن جب یہ بادشاہی نظام آیا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ چیز گویا کہ برائے نام رہ گئی۔ بادشاہوں کے اندر کوئی یہ احساس نہیں تھا کہ آغاز میں تو یوں سمجھ لے کہ توڑا، لیکن آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتا گیا کہ وہ اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے، اور یہ جو اقتدار اور حکومت ان کے پاس ہے یہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس امانت ہے، اور ان کو صحیح طور پر وہ چلائیں۔ وہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر کہ وہ احساس ان کے اندر باقی نہیں رہا۔ باقی رہی عوام، تو ان کے سامنے وہ جواب دہ نہیں تھے، نہ تو وہ عوام کے سامنے آتے تھے نہ ان کے سامنے پیش ہوتے تھے۔ ان کے ساتھ ہر وقت اپنی سیکیورٹی کا، اپنے فوجیوں کا ایک دستہ ہوتا تھا، اور عوام ان کی دسترس سے باہر تھے، اور عوام کو ان کی پہنچ ہی نہیں تھی۔ تو وہ چونکہ طاقت کے ذریعے سے آتے تھے، عوام کے ذریعے سے وہ آتے ہی نہیں تھے، تو وہ خلق خدا کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے تھے۔ یہ تیسرا وہ چوتھا نقطہ تھا کہ اللہ کے سامنے اور عوام کے سامنے جواب دہی کا احساس۔ پانچواں جو نقطہ تھا اسلامی دستور کا وہ ہے کہ بیت المال ایک اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ اسلامی خلافت کے اندر ہم دیکھیں خلفاء راشدین نے اپنے آپ سے مثال پیش کر دیے کہ جتنی اس کو ایک امانت کے طور پر وہ لیتے تھے اور خرچ کرتے تھے اور عوام کے اوپر خرچ کرتے تھے۔ اگر کسی خلیفہ کو ضرورت ہوتی تھی تو صرف اتنی مقدار میں وہ لیتے تھے جتنی اس کی ضرورت کے مطابق تھی۔ جس طریقے سے قرآن نے یتیموں کی کفالت کے حوالے سے بات کی ہے کہ اگر آپ تنگ دست ہے اور کمزور ہیں اور یتیم کا مال کھاتے ہیں تو صرف اتنی صورت میں آپ کھا سکتے ہیں جتنی آپ کی ضرورت کے مطابق ہے۔ باقی جو لوگ یتیموں کا مال اپنے پیٹوں کے اندر ڈالتے ہیں تو قرآن نے اس کو تشبیہ دی ہے کہ گویا کہ وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کو بھرتے ہیں۔ تو یہ جب بادشاہی نظام آیا تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ بادشاہوں نے بیت المال کو بالکل اپنی مال سمجھ لیا، جس طریقے سے انہوں نے تصرف چاہا اس کے اندر گھر ڈالا۔ اور بعد کے ادوار میں تو ہم نے دیکھا کہ بہت بالکل جو ہے نا ان اپنی منمانی اور جن کو چاہتے تھے نوازتے تھے، جن کو چاہتے تھے ان کو محروم کرتے تھے، جو ضرورت مند تھے ان کو محروم کرتے تھے۔ یہ وہ نقطۂ آغاز تھا کہ جہاں پر امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو کوشش کی کہ اس کو روکا جائے۔ چھٹا جو اس اسلامی دستور کا جو اصول ہے وہ ہے کہ قانون کی حکومت، قانون کی حکومت۔ خلفائے راشدین نے اپنے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اپنے اوپر جاری کر دیا، اور وہ اس کو عوام کے اوپر بھی نافذ کرتے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی انسانی بادشاہت کا آغاز ہوا تو بادشاہوں نے یہی کوشش کی کہ عوام کو اپنے سے ڈرانے کی کوشش کرتے تھے، ان کو اپنا فرمانبردار کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور اگر وہ اللہ سے ڈرتے تو وہ یوں سمجھ لے کہ برائے نام وہ اللہ کے قانون کی پیروی کرتے۔ جب جی میں آیا اللہ کے قانون کو پس پوش ڈال دیا، اور اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو اگر نافذ کرتے تو وہ عمراء کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے ہوتا تھا، اور عمراء گویا کہ اس سے اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے تھے۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات یوں سمجھ لے کہ حکومت کے حوالے سے، بیت المال کے حوالے سے، آزادی اظہار رائے کے حوالے سے، شورائی نظام کے حوالے سے، آزادانہ انتخاب کے حوالے سے، اس سے بالکل اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے تھے۔ ساتویں جو چیز ہے، جو ساتواں جو اصول ہے اسلامی دستور کا، وہ حقوق اور مراتب کے لحاظ سے کامل مساوات۔
خلفائے راشدین کے دور میں تمام انسان آپس میں برابر تھے، اور قرآن فرماتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ میں اللہ کی نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر تقوی کی صفت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے حدیث کے اندر کہ لا فضل لعربین علی العجمی، کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ کسی کالے کو گورے پر اور نہ گورے کو کالے پر، الا بالتقوی، مگر تقوی کے اوپر۔ تو حقوق اور مراتب کے لحاظ سے کامل مساواتی خلفاء راشدین کے دور میں، اور اگر کسی کا مرتبہ بلند ہے تو وہ علم اور تقوی کی بنیاد پر، علم اور تقوی کی بنیاد پر ہے، وہ خدمات کی بنیاد پر ہے، اور کسی کو دوسری چیزوں کے اوپر، ایک دوسرے کے اوپر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ یہی وہ 7 اصول تھے کہ جو اسلامی دستور اسی 7 بنیادی اصول کے اوپر قائم تھی، اسی کے اوپر خلفاء راشدین نے عمل کیا، اور انہوں نے ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کی۔ اور جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جو پٹری سے ایک گاڑی اتر رہی ہے، جو اسلامی خلافت ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے موروثیت میں اور بادشاہت کے اندر، خلافت سے ملوکیت کے اندر یہ تبدیل ہو رہی ہے، تو جا کے یہ کہاں پر اس کا یہ انجام ہوگا۔ یہ گویا کہ بالکل ایک دینی فکر تھی، ایک دینی مقصد تھا، اور اسی کے لیے امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو دین کے اندر، قرآن اور سنت کے اندر ایک گہری نگاہ رکھتے تھے اور بصیرت رکھتے تھے، وہ دیکھ پا رہے تھے کہ یہیں سے اگر اس کو نہ روکا گیا تو جا کے اس کی انسانی زندگی کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ وہ بادشاہ منصور عباسی کے دور میں جب آزادانہ انتخاب تو ختم ہو گیا تھا، اور جب امام مالک رحمہ اللہ نے ان کی بیعت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تو ان کے اوپر ظلم کی انتہا کر دی گئی، یہاں تک کہ ان کے اوپر کوڑے برسائے گئے اور ان کی شانیں اکھڑوا دیے گئے۔ یہی وہ جبر اور استبداد تھی کہ جو بادشاہی نظام کے اندر ہم نے دیکھا کہ انہی ادوار کے اندر نو مسلموں کے اوپر جزیے لگا دیے گئے، اور اس طریقے سے غیر اسلامی چیزوں کا رواج پا گیا، اس لیے کہ وہ خلافت نہیں رہی۔ وہی وہ نقطہ انحراف اور نقطہ آغاز تھی کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی۔ ان کی نزدیک یہ مقصد ان کی زندگی سے بڑھ کر تھا، ان کی اپنی اولاد اور ان کی اپنے خاندان سے وہ زیادہ بڑھ کر تھا۔ یہی بات اللہ سبحانہ وتعالی قرآن عظیم الشان کی سورہ توبہ کے اندر فرماتے ہیں کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ کے باپ دادا، آپ کی اولاد، آپ کے بھائی، آپ کی بیویاں اور آپ کی وہ تجارت جس کے مان پڑ جانے کا آپ کو خوف ہے، اور آپ کے وہ گھر جو آپ کو پسند ہے، یہ سب چیزیں اگر آپ کو اللہ سے، اس کی رسول سے اور اس کی راہ میں جدوجہد سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اسی مقصد کی خاطر کہ یہ صرف ایک سیاسی نظام نہیں تھا، یا امام علی مقام ایک سیاسی حکومت کی حصول کے لیے یہ کوششیں نہیں کر فرما رہے تھے، اس لیے کہ یہ 50 سالہ دور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری خلفائے راشدین تک یہ جو عرصہ تھا، اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی اس طرح کوشش نہیں کی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ انحراف کر رہا ہے، یہ ڈائریکشن اس کا چینج ہو رہی ہے، تو انہوں نے اپنی جانوں کی نذرانی پیش کی، اور قرآن فرماتا ہے کہ من المؤمنین رجال، مومنوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو انہوں نے اللہ سے اپنی نظری مانگی تھی اور جو وعدہ کیا تھا انہوں نے اس کو پورا کر دیا۔ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ينتظر،
کسی نے اپنے نظر کو پورا کر دیا اور کوئی اس کا منتظر ہے، اور انہوں نے اللہ سے اپنی عہد و پیمان میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ نے جس مقصد کے لیے اپنے جانوں کی قربانیاں دی اور اپنے بچوں کو اور اپنے خاندان کو کٹوا دیا، ہم اس مقصد عظیم کے لیے ہم بھی تیاری کریں، کوشش کریں اور ان کی نقش قدم پر چلیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔